إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک اور بلندتر صلوات بیت محمد و آل محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرض لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين حاجات کی برابری مجلس کی قبولیت کے لئے دعائے امام عصر والزمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين نعرہ الصلوات خمس مجالس اپنی چوتھی نشست میں داخل ہو چکا ہے اور اشارتاً ہم نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے اس موضوع کا آغاز کیا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ سفر ہم کل تک طے کر لیں انشاءاللہ۔ وہ امام کہ جن کی فقط قید ہی معروف ہوئی مومنین میں، جبکہ ہم نے کہا کہ والعلوم الکاظمیہ، جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو امام کاظم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صفت امام زمانہ سے ظاہر ہوگی وہ علم امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اہل سنت علماء نے، خطیب بغدادی نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے فضائل کو لکھا۔ جس مسلمان عالم نے بغداد شہر کی تاریخ لکھی اس نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے فضائل کو ضرور اپنی کتاب میں شامل کیا، چاہے اس کا تعلق اہل سنت سے ہو۔ ابن عربی نے تو، محی الدین عربی، خط لکھا ایک پورا اپنے شاگرد کے نام کہ میں نے سنا ہے کہ تم بغداد جانے والے ہو
تو وہاں فقط بغداد کی گلیوں میں گھوم کے نہ جانا بلکہ پہنچنا وہاں پر ایک فرزند رسول کی قبر ہے. اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں جو لکھا، میں 2-3 جملے پیش کر کے بات کو متصل کر رہا ہوں پہلی مجلس سے ترتیب وار. کہا کہ ان کے حرم میں اس لیے جانا لأنه مروح الروح مصور اللوح، کہ وہ خود زندان میں ہے، زندان میں رہا ہے، لیکن ہر راحت میں راحت عطا کرنے والا وہ موسیٰ بن جعفر ہے، ہر ذی روح کو راحت عطا کرنے والا. مسلسل القدر فی السلاسل، فرمایا کہ وہ خود تو زنجیر پہنتا ہے لیکن مسلسل القدر فی السلاسل قضاء و قدر کو زنجیر پہناتا ہے. یہ تعبیر استعمال کی ابن عربی نے کہ مسکن القواری والزلازل، کہ قیامت کے زلزلوں میں اگر کوئی سکون کی جگہ ہے تو وہ موسیٰ بن جعفر کا حرم ہے، یعنی موسیٰ بن جعفر کی پناہ گاہ ہے. مسلسل القدر فی السلاسل الذی وراء العرش لہ المنازل، کہ اس فرزند رسول کی زیارت، یہ سنی عالم لکھ رہے ہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ اس فرزند رسول کی زیارت پر ضرور جانا کہ جس کی منزلیں فرش پر نہیں ہے، عرش الہی پر ہے. محبوس الاعداء و حابس القضاء، کہ وہ ہے کہ جسے دشمنوں نے قید کر کے رکھا ہے لیکن یہ وہ ہے کہ جس نے قضاء و قدر کو اپنی قید میں رکھا ہے. مصور اللوح، فرمایا کہ مانگ لینا جو کچھ مانگنا ہو موسیٰ بن جعفر سے، اور یہ فکر نہ کرنا کہ تمہاری تقدیر میں ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ لوح محفوظ پر لکھنے والا موسیٰ بن جعفر ہے. باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد. ان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، مختصر اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر ہماری گفتگو پہنچی ان کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تک. ایک مشہور دیکھیں صوفیاء کرام سے آپ آج بھی پوچھ لیجئے کہ اگر کہیں کوئی دیوار گر رہی ہو تو اس کے لیے ان کے پاس کیا وظیفہ ہے کسی آفت سے بچنے کے لیے، تو وہ دیوار پر لکھتے ہیں آج بھی صوفیاء کرام. میں نے کہا جن کا تعلق تشیع سے نہیں ہے، زیادہ تر صوفیاء کرام اہل سنت سے، وہ دیوار پر لکھتے ہیں وظیفہ بحق معروف کرخی، حضرت معروف کرخی کے واسطے سے اے دیوار تو رک جا، اور نیچے لکھتے ہیں دربان علی ابن موسیٰ رضا بود. علی ابن موسیٰ رضا کے گھر کا چوکیدار تھا. بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ بس اب تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ دربان پر نگاہ رک گئی، سردار پر نگاہ نہ جا سکے. ایک صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. ایک آپ کو قضیہ ملے گا تاریخ میں، حضرت فاطمہ بنت حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہا، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ ہیں. لم تدرک امرأۃ فی آل الحسن مثلھا، امام نے خود فرمایا ہے کہ آل حسن میں، امام حسن کی بیٹی ہے نا، آل حسن میں ان سے بڑی معظمہ کوئی بی بی ہے ہی نہیں. یعنی آل حسن کی سب سے معظمہ بی بی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا، اور آل حسین میں سب سے عظیم ہستی امام زین العابدین. جب ان کا ازدواج ہوا تو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہاں سے پھر نسل آگے بڑھی، نسل حسن اور نسل حسین. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ شیعہ حضرات نسل حسین میں امامت کو مانتے ہیں، تو چونکہ امامت تو بہرحال ایک ہی بھائی سے آگے بڑھنی تھی نسل بعد نسل، تو امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین امام قرار پائے. لیکن فوراً ہی اللہ نے اہتمام کیا کہ امام زین العابدین کا ازدواج ہوا فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا سے، تاکہ اب جو نسل امامت آگے بڑھے اس میں خون حسنی بھی ہو اور روح حسینی بھی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ یہ ایک ایک اعتراض کا تھوڑا تھوڑا جواب دیتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت فاطمہ بنت حسن، امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میری والدہ گزر رہی تھی ایک مقام سے کہ دیوار گرنے لگی. میں نے دیوار کی بات کی نا، تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے اشارہ فرمایا کہ لا وحق المصطفیٰ ما اذن اللہ لک بالسقوط، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے، تجھے ابھی اللہ نے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہاں یہ دیکھیں کن فیکون کی منزل ہے یہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہاں، جب اللہ اپنی صفت کا کسی کو مظہر بنا دے، جب خدا ارادہ کرتا ہے تو کسی امر کا تو وہ کہتا ہے ہو جا، کن فیکون. تو یہ کن بھی مفسرین نے اور ائمہ علیہ السلام نے در حقیقت بیان کیا کہ کن بھی اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. ہاں، اللہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. تو یہ بی بی نے اشارہ کیا، فاطمہ بنت حسن نے،
لا وحق المصطفیٰ، مصطفیٰ کیا کیا واسطہ، تجھے ابھی اللہ نے گرنے کی اجازت نہیں دی، دیوار رک گئی. کاش جملے کو قبول کریں اور میں بات کو پہنچا سکوں. کیا شان ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مستورات کی کہ بی بی فاطمہ بنت حسن گرتی ہوئی دیوار کو اشارہ کریں تو وہ اپنے مقام پر رک جائے، اور علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار کو اشارہ کریں تو شک ہو جائے. اور یہ غور فرما رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کن فیکون کا اختیار عطا فرمایا. تو امام رضا علیہ السلام ان کے دربان کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کا نام لکھ لو بحق کے حضرت معروف کرخی، دیوار رکنے سے گر جائے گی. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا محبت امام رضا علیہ السلام پر. البتہ یہ کہ جہاں دعا بھی ضروری ہے اور دوا بھی ضروری ہے. تو بہرحال لیکن یہ اہتمام صوفیاء کرام کرتے ہیں خاص طور پر. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے گا. اور پھر کل گفتگو ہوئی امام محمد تقی الجواد علیہ السلام پر، فرزند امام علی رضا علیہ السلام. میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام سے پوچھا گیا کہ بہترین انسان کون ہے، اللہ کا بہترین بندہ کون ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے کہ جو خالق کی اطاعت کرے، مخلوق کی خدمت کرے. خالق کی اطاعت کرنے والے کو تقی کہتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرنے والے کو جواد کہتے ہیں. محمد تقی الجواد علیہ السلام، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. دیکھیں امام رضا نے کیا فرمایا تھا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ منہ لشیعتنا، اللہ نے میرے اس فرزند سے زیادہ بابرکت اولاد ہمارے شیعوں کے لیے عطا ہی نہیں فرمائی. اس لیے کہ یہ وہ امام تھے کہ جن سے ثابت ہوا کہ اگر امام 8 برس کے سن میں بھی ہو تو اسی علی ابن ابی طالب کے علم کا اظہار کرتا ہے جو انہوں نے ممبر کوفہ سے فرمایا تھا. صحیح ہے، یہ امامت کا عقیدہ واضح ہو گیا. کل اس پہ بات کر چکا ہوں میں. سبحان اللہ. آپ بھی امام جواد ہے نا سب سے بابرکت امام ہے. میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. آپ اپنی زندگی میں فقط کثرت نہ مانگیں، زندگی میں برکت بھی مانگیں. ہمیں رزق کی برکت کی دعا سکھلائی گئی ہے کہ رزق میں برکت. اچھا برکت کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت جس کا فیض کبھی ختم ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں برکت. چاہے مقدار میں کم ہے لیکن اس کا فیض ختم نہیں ہو رہا. اس لیے قرآن بھی مبارک ہے، رسول بھی مبارک ہے، شب قدر بھی لیلۃ المبارکہ ہے. مبارک اسی لیے کہتے ہیں نا برکت والی رات، کیونکہ فیض ختم نہیں ہوتا، اس کا ہمیشہ فیض جاری رہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ دعا کرواتے ہیں مولانا صاحب طول عمر عطا ہو. تو ہمارے ایک استاد تھے، بڑا اچھا جملہ کہتے تھے فقط طول عمر کی دعا نہ مانگو، عرض عمر کی دعا بھی مانگو. یہ بات پہنچی؟ طول یعنی لمبی، عرض یعنی کوئی ایسی کیفیت والی زندگی جس کا کوئی اثر بھی ہو سکے، کوئی فائدہ بھی ہو. کبھی کیا کہوں میں، بڑے بڑے بوڑھے بھی گزر گئے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اب میں اور کیا عرض کروں آپ سے، فقط زندگی گزار لینا کافی نہیں ہوتا. کبھی کوئی 6 مہینے کا بچہ بھی ہے لیکن قیامت تک کے لیے باب الحوائج ہے. یہ ہے عرض عمر. فقط طول عمر کافی نہیں ہے، طول عمر تو شیطان کی بھی ہے. ہاں شیطان کی عمر کتنی لمبی ہے، تو لمبی عمر کا فائدہ کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں کہتے ہیں پروردگار تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو رہی ہے. اور پھر یہ ہمارے سمجھانے کے امام نے کہا اگر یہ زندگی شیطان کی طرح کا بن جائے تو پروردگار زندگی کو روک دے، ختم کر دے، پھر طول عمر کا فائدہ نہیں ہے. تو طول عمر نہیں، عرض عمر بھی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو زندگی میں برکت مانگے. شیخ صدوق علیہ رحمہ 60 سال کی زندگی ہے یا 70 سال کی زندگی ہے، کتابیں لکھی تقریباً 700، اس میں سے ایک ملا یحضر الفقی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسے پڑھے بغیر کوئی فقی بن نہیں سکتا آج بھی. وہ زندگی ایسی جس کا فیض آج تک جاری ہے. آپ نے، چلے میں آپ کے لیے آسان ایک مثال دیتا ہوں. مفات الجنان کا نام تو سب نے سنا ہے، شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، نجف میں مدفون ہے. بڑے مشکل حالات میں، یعنی آخر میں بڑے ضعیف ہو گئے تھے اور بڑے مریض ہو گئے تھے. تو کسی نے ان سے آ کے کہا کہ میں جا رہا ہوں ایران امام رضا کی زیارت پر. تو بہت رونے لگے وہ، کہ اس وقت میری کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ میں نہیں جا سکتا امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر. انہوں نے اس وقت گریہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی زندگی میں برکت ایسی عطا کی ہے کہ آج امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جہاں قرآن ہے ساتھ میں ہر جگہ مفات الجنان ہے. امام رضا علیہ السلام کے ہر زائر کے ثواب میں شریک ہیں شیخ عباس قمی آج. یہ ہے زندگی کی برکت. کوئی ایسا کام کر کے جائیں، خدا کی قسم یہ عجیب ہے.
تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے. میں مثالیں دے دوں تاکہ مولانا صاحب ہم تو ایسے کوئی اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم نہیں کہ ہم کوئی کتاب لکھ کے جائیں, تو آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں جانتے ہیں؟ مخیرق نام کا ایک شخص ہے, جنگ احد سے پہلے آیا تھا رسول اللہ کے پاس, یہودی ہے. اس نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا رسول اللہ کے پاس. اس کے 7 باغ تھے, البساتین السبع, آج بھی کتاب میں باغوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. 7 باغ تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو جنگ پہ جا رہا ہوں, میں آپ کو یہ تحفے میں دے دیتا ہوں. رسول اللہ کو ہدیہ کر دی اس نے باغ. اس کی شہادت ہو گئی جنگ احد میں. یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کہ ائمہ علیہ السلام اتنا انفاق کیسے کرتے تھے, ان کے پاس کیا سورس آف انکم تھا؟ ائمہ علیہ السلام کے سورس آف انکم میں سے ایک اس کے یہ 7 باغ ہیں. فدق چھینا گیا تھا بی بی سے, لیکن یہ 7 باغ رہے بی بی کے پاس. ذرا غور کیجیے گا, فدق کی آمدنی اس سے بھی زیادہ تھی. رسول اللہ نے وقت آخری ہدیہ کر دیا بی بی فاطمہ کو سلام اللہ علیہ. بی بی نے اسے تحفے میں دے دیا مولا علی علیہ السلام کو. یہ نسلاً بعد نسلاً چلتا رہا. امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام تک کا سلسلہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں اس یہودی کے جو 7 باغ تھے جو مسلمان ہو گیا تھا, اس میں برکت کتنی ہے, ختم ہی نہیں ہو رہے. ایک امام سے دوسرے امام, دوسرے امام سے پھر تیسرے امام, تیسرے امام سے پھر چوتھے امام, سلسلہ جاری ہے. اس سے بڑی ایک شہادت کیا ہوگی؟ کیا مدینہ میں کم لوگوں کے پاس باغ تھے کیا؟ لیکن اس کے پاس جو 7 باغ ہیں یہ حجت خدا لسان اللہ ناطق کے ہاتھ میں رہے, ایک کے بعد ایک فیض جاری ہے. یہ برکت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مال کی برکت. تو کبھی علم کی برکت ہوتی ہے, کبھی مال کی برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ برکت حاصل ہوتی ہے سب سے زیادہ اگر آپ کو دنیاوی حاجت کے لیے, مریض ہیں, وسعت رزق, دنیا کی کوئی حاجت ہے, اولاد کا کوئی معاملہ ہے. خاص علماء نے تاکید کی ہے سواری کے لیے یعنی گاڑی کے لیے کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں, حرام نہیں ہے, حلال سے آپ کمائیے اور حلال سے حاصل کیجئے, کوئی حرام نہیں ہے. گھر کے لیے کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں, ازدواج کے لیے کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں, دعا مانگے بحق امام محمد التقی الجواد علیہ السلام. امام جواد کے وسیلے سے دنیا کی کوئی حاجت آپ مانگے, بڑی برکت ہے اس میں. ہم پہنچ گئے امام جواد علیہ السلام تک, وہاں سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی وقت نہیں زیادہ میرے پاس, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اب جب امام جواد سے امامت منتقل ہوئی ہے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس, یہ وہ زمانہ ہے, امام علی نقی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, بہت توجہ کیجئے گا, یہ وہ زمانہ ہے کہ تمام سیاہ ستہ علماء اہل سنت کہ وہ بزرگ علماء کے جنہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا جو 6 صحیح کتابیں بنی, حدیثوں کو جمع کیا, یہ سب کے سب ہیں 10ویں امام اور 11ویں امام کے زمانے میں. ذرا غور کیجئے گا. اب میں بات کو ایک اور طور پر آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ائمہ اربع, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, وہ ہیں 7ویں امام کے زمانے میں. اور جتنے علماء سیاہ ستہ ہیں وہ سب کے سب ہیں امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے زمانے میں. اب میں تاریخ وفات سنا دوں. امام, میرے بچے کو یاد ہو اگر, امام علی نقی علیہ السلام کا سن شہادت کیا جانتے ہیں؟ 254 ہجری, 254. ایک صلوات کا مجھے سہارا نہیں, کم از کم میں جب تک یہ پانی پی رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ نعرہ حیدری کی عبادت سے بھی میرے خیال میں فیضیاب ہو جائے یہاں تو اچھی بات ہے. اچھا, جو نیک کام کہتے ہیں نا 3 مرتبہ ایک ساتھ انجام دو, صلوات 3 مرتبہ ایک ساتھ آپ بیچتے ہیں, نعرہ حیدری, ایک نعرہ حیدری لگائیے گا ذرا کوئی بھی آپ میں جوانوں میں سے. یو علی, یہ میں نے پہلی ریکویسٹ کی, اب دوسری ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایک اور دفعہ لگائیے گا. یو علی, یہ 2 ریکویسٹ کر لی میں نے, اب تیسری ریکویسٹ میں نہیں کروں گا. تیسرا نعرہ حیدری پتہ کب لگانا ہے؟ فجر پہ اٹھنا تو نعرہ حیدری لگانا. پھر وہاں پر مشکل کام تو نہیں دے دیا؟ او ہو, اب تو نعرہ حیدری کے لیے اٹھنا پڑے گا فجر پہ.
تو مولا کائنات کی محبت ہی کے نام پہ کوئی نعرہ حیدری سے بلند ہو جائے فجر میں تو کیا کہنا. علی کی محبت کسی کو فجر پڑھوا دے. امام علی نقی کی شہادت کب ہے؟ 254 ہجری 254. اچھا اب سنتے جائیے گا. محمد ابن اسماعیل بخاری صحیح بخاری کے مؤلف، ان کا سن وفات ہے 260 ہجری. ٹھیک ہے. اچھا 254 ہجری، معذرت، ان کا سن وفات ہے 254 ہجری 254. امام محمد ابن مسلم نشاپوری، ان کا سن وفات ہے 261 ہجری. امام محمد ابن یزید ابن ماجہ، ان کا سن وفات ہے 273 ہجری 273. امام ابو داؤد سجستانی، ان کا سن وفات ہے 275 ہجری. امام ابو عیسیٰ محمد ابن ترمذی، سنن ترمذی کے مؤلف، ان کا سن وفات ہے 269 ہجری 279. اور احمد بن شعیب نسائی، امام نسائی جنہیں کہتے ہیں، ان کا سن وفات ہے 303 ہجری. ذہن میں رہے گا یہ تمام 256 ہجری سے لے کر 303 ہجری تک ہے. اس کے باوجود بھی ایک حدیث مثلا بخاری میں ملتی ہے تو مسلم میں نہیں ملتی، صحیح مسلم میں ملتی ہے تو سنن ابن ماجہ میں نہیں ملتی، سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے تو سنن نسائی میں نہیں ملتی. لیکن ایک حدیث ایسی ہے کہ جو تمام سہ ستہ میں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ومن آذاها فقط آذانی، جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اس اضافے کے ساتھ، مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، یہ حدیث تمام سہ ستہ میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آج ایک شہادت بھی ہوئی سیالکوٹ میں، ذاکر جناب نوید عاشق صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے توہین صحابہ کی ہے. میں 10 بستہ مسلمانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی، بالخصوص ہمارے بریلوی بھائی، وہ واقعاً میلاد و محفل والے ہیں، اور ہمیشہ سے وہ بڑے پرامن رہے ہیں. اور اس وقت بھی تمام ہمارے مسلمان بھائی، زیادہ تر ان کی بڑی تعداد، وہ محفلیں منعقد کرنے والے، نعت پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے، اہل بیت علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے والے ہیں. تو انہیں بس اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ چند کون سے گھس بیٹھیے آ گئے ہیں جنہوں نے بڑے امن پسند گروپ کو ایک تصویر دینا شروع کر دی ہے کہ گویا دہشت گردی کی کارروائیاں یہاں سے بھی ہو سکتی ہیں، ہے نا. واقعاً امن پسند ہے. اور واقعاً ہم تو علماء اہل سنت کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں میڈیا پر، تو وہ تو یقین فرمائیے گا آف دا ریکارڈ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان تمام متشدد گروہوں سے بیزار ہیں خود، جو دوسروں کی تکفیر کا اعلان کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ توہین صحابہ یہ اگر ثابت ہو جائے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر توہین صحابہ کی گئی، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ صحیح تھا الزام یا غلط تھا. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ توہین صحابہ یہ بڑا جرم ہے، یا رسول اللہ کے والدین کو نعوذ باللہ کافر کہنا بڑا جرم ہے. اچھا ایک جملہ اور استعمال کروں، نقل کفر نباشد، رسول اللہ کی والدہ کو نعوذ باللہ جہنم میں کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بڑا جرم ہے یا نہیں؟ بھائی میں اگر کسی بھی محترم بڑے عالم کا نام لے کر کہوں کہ تمہارے ماں باپ جہنم میں، تو برداشت کر لیں گے کیا؟ تو اگر کوئی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہے کہ ان کے ماں باپ جہنم میں، تو میں بتاؤں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو سامنے کی بات ہے. اب آپ کوئی کہے کہ جناب ہم تو اس روایت کو قبول نہیں کرتے، تو جب قبول نہیں کرتے تو پھر کتاب میں موجود ہے، اور ایسی کتاب میں موجود ہے کہ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، کہ کسی غیر مشہور مؤلف نے لکھ دی کتاب، پتہ ہی نہیں ہے. میں ادباً احتراماً کہہ رہا ہوں، کیا کتاب صحیح المسلم کی پہلی جلد میں یہ نہیں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ میرے والد وہ اس وقت کہاں ہیں، جنت میں ہیں جہنم میں؟ انہوں نے کہا تمہارے بابا جہنم میں. حضرت انس جانے لگے تو رسول اللہ نے کہا تمہارے بابا نہیں، میرے بابا بھی جہنم میں.
کیا سنن نسائی کی پہلی جلد میں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے کہ رسول اللہ تشریف فرماتے اپنی والدہ کی قبر پر اور بہت رو رہے تھے اور دوسروں کو رلا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کی بڑی سفارش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ مشرکہ کی سفارش قبول نہیں ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے بتلائیے گا، میں ادباً احتراماً پوچھنا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی توہین زیادہ بڑا جرم ہے یا رسول اللہ کے والدین جن کے سبب سے ان کا نور اثر اس دنیا میں آیا ہے ان کو نعوذ باللہ مشرک کہنا زیادہ بڑا جرم ہے؟ تو کیا فیصلہ کیجئے گا پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا تحمل سے. آج شہادت ہو گئی اور کچھ متشدد گروہ ہیں ایسے کہ کسی نے کاروائی کر دی، ان کے لیے سوشل میڈیا پر ذاکر کے لیے پہلے سے ایسی پوسٹیں بھی چل رہی تھیں کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے. اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا تو پھر تو کتابیں کھنگالتے چلے جائیے اور پھر دیکھتے چلے جائیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کیا خود رسول اللہ کے ساتھ کتنی گستاخی کی گئی. میں فقط اتنا اشارہ کروں، میں کسی آپ کے بہت بڑے عالم سے کہوں کہ تم تو ہزیان بک رہے ہو، تو پورا سوشل میڈیا میرے خلاف ہو جائے گا کہ آپ نے ہمارے اتنے بڑے عالم کی توہین کیسے کر دی کہ ان کے لیے کہا کہ ہزیان بک رہا ہے. تو ذرا جا کے دیکھیے گا تو صحیح. بات یہ ہے کہ سبحان اللہ اس خاطر ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا کام ہوتا بھی ہے کہ جو آپ کے مطابق ایسا ہو چکا تھا تو پہلے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی نے تاریخی حوالے سے کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ بڑی توہین ہو رہی ہے یا رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ اور رسول اللہ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہما ان کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. عزیزان گرامی، بہرحال ان کے خانوادے کے لیے جو ذاکر نوید عاشق، ان کے خانوادے کے لیے ہم تسلیت و تعزیت بھی پیش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، میں بات کو اختتام تک لے آیا ہوں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا وہ اشارہ کرتی تھیں تو گرتی ہوئی دیوار رک جاتی تھی. اب ذرا سن لیجئے گا، یہ جو اہل بیت علیہ السلام کے میں نے امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی علیہ السلام، کل ذکر ہوگا امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور کل خمسہ ختم ہو جائے گا. اس سلسلے میں ان کی والدہائے گرامی اور ان کی دختران، ان کی کیا شان ہے کہ ہمارے پاس ایک مسلسل احادیث کا سلسلہ ہے، مسلسل، جسے حدیث فواتم کہتے ہیں. حدیث فواتم وہ ہیں کہ جس میں جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو حدیث بیان کرنے والی ساری راویات ساری مستورات ہے، کوئی ایک مرد راوی نہیں ہے اور سب کا نام فاطمہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ سب کا نام فاطمہ، یعنی امام رضا کی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں، بی بی معصومہ قم. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام جعفر صادق کی بیٹی ہیں. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام محمد باقر کی بیٹی ہیں. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام زین العابدین کی بیٹی ہیں. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام حسین السلام کی بیٹی ہیں. انہوں نے سنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہ جو ثانی فاطمہ ہے. انہوں نے سنا اپنی والدہ بی بی فاطمہ سے جو رسول اللہ کی دختر ہے. انہوں نے سنا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. کیا فرمایا بھی سناتا ہوں، سند اب عربی میں پڑھ رہا ہوں میں. عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. یہ سلسلہ سند ہے ذہن میں؟ بات ختم ہو گئی. ہائے ہائے ہائے. اچھا، اس میں ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کا نام بظاہر فاطمہ نہیں ہے لیکن اسے حدیث سے فواتم کہا گیا اس لیے کہ بی بی ثانی زہرا ہے. میر انیس کے کچھ مصرے سناؤں آپ کو؟ قبول کریں گے انشاءاللہ؟ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے میرے ساتھ آپ، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. یہ حدیث کی سند ذہن میں رہے گی
امام رضا کی بیٹی جو فاطمہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں ان فاطمہ سے جو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں، ان فاطمہ سے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان فاطمہ سے جو امام باقر علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان فاطمہ سے کہ جو امام زین العابدین کی بیٹی ہیں، ان فاطمہ سے جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں. اب یہ سب ایک دوسرے کی پھوپھیاں ہیں، ہے نا بھائی. اگر والد یعنی امام رضا کی جو بیٹی فاطمہ ہے ان کی پھوپھی ہوئی نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ بیٹی جن کا نام فاطمہ، امام رضا کی بہن ہوئی نا، تو اب باپ کی بہن پھوپھی ہوئی نا. تو یہ ایک دوسرے سے پھوپھی بھتیجی سے بیان کر رہی ہیں، سلسلہ بیان کر رہی ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ تک پہنچا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے بابا رسول اللہ نے فرمایا. حدیث فواتم میں حدیث کیا بیان کی؟ ان تمام مستورات نے فرمایا کہ ہمارے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. سبحان اللہ. 3 حدیثیں، حدیث فواتم، تینوں ایک ایک لفظ میں سن لیجئے گا، میں بات اختتام تک پہنچا رہا ہوں. اسی سلسلے میں فرمایا، بی بی معصومہ قم نے نقل کیا اپنی پھوپھی سے، انہوں نے اپنی پھوپھی سے بیان کرتے کرتے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے بابا نے فرمایا. یہ تسلسل میں بات آتی گئی کہ میرے بابا نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہی آئی. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. امام رضا کے زمانے میں جو بی بی فاطمہ ہے نا وہ بیان کر رہی ہیں رسول اللہ کی حدیث. یہ سارے سلسلے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ یہ کہتے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ مستورات اگر سن رہی ہیں انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل بیت کے خانوادے میں خواتین کے درمیان باتیں کس موضوع پر ہوتی تھی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آج سیل کہاں کتنی لگی ہوئی ہے، ونڈو شاپنگ کیسے کرنی ہے، فلاں کی ساس نے کیا کہا، کس کی بہو نے کیا کہا، واٹس ایپ گروپ میں کیا چل رہا ہے، فیس بک پہ کیا چل رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ خواتین ایک دوسرے سے بات کرتی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ بھی اسی حدیث میں. ایک حدیث تیسری سن لیجئے گا. اسی فواتم کے سلسلے سے امام رضا کی دختر نے بیان کیا کہ رسول اللہ یہ کہتے تھے کہ جب وہ معراج پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سفید قصر ہے، سفید محل، بہت خوبصورت سا. اس سفید محل پر دیکھا کہ سرخ یاقوت سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جنت یا علی، جنت کے محل پر جب لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو جسے علی ولی اللہ سے تکلیف ہے وہ کہاں جائے گا پھر؟ وہاں پہ جہنم ہی میں جائے گا، اور تو کوئی جگہ بچتی نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ خطیب بعد میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچ جاتا ہے. لیکن مجھے پڑھ لینے دیجئے. کسی مومن نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ فقط ایک جگہ بچتی جہاں علی نہیں ہے. ہر جگہ ورنہ علی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد پہ بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کے مل کے کوثر پہ بھی علی. تو ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. سارے عزاداروں کے لیے اللہم صلی. 10ویں امام کی زندگی سے 3 سب سے بڑے تحفے پہنچے ہم تک، اس پہ تو میں بات ہی نہیں کر سکا، لیکن میں نام لے لوں فقط. پہلا ہے زیارت جامع کبیرہ. امام شناسی کا مرحلہ طے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی مومن زیارت جامع کبیرہ کو اچھی طرح نہ پڑھ لے. میں آپ سے اس پورے خمسے میں ہر بات بھول جائیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا جو اب کہنے لگا ہوں. آپ پر انشاءاللہ فرض سمجھتے ہوئے کام کریں. زیارت جامع کبیرہ کے ترجمے کو کھولیں، مفاتح الجنان ترجمے والی لیں یا گوگل پہ دیکھیں، اور ترجمے کے ساتھ زیارت جامع کبیرہ اگر ایک نشست میں نہ پڑھ سکیں تو ڈیوائیڈ کر کر کے از اول تا آخر زیارت جامع کبیرہ کے ترجمے کو ضرور پڑھیں. اس میں فضائل امام ہے بزبان امام. ہمارے پاس کتنے خطیب آتے ہیں اور کتنے مومنین آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ مولانا وہ فلاں کی ہم گفتگو سن رہے تھے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی کبھی کہتے ہوں کسی کے لیے کسی سے کہ مولانا وہ گفتگو سن رہے تھے وہ انہوں نے حد سے بڑھا دیا بہت، پتہ نہیں مولا علی کے لیے کیا کیا بول رہے تھے، ہماری عقل میں نہیں آ رہی تھی. اب کیا کیا جائے؟
بھائی ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ کہ جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا تھا، مولانا یہ حد سے بڑھا دیا آپ نے۔ مجھے علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ ان کا جملہ یاد آ گیا کہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا اور لاہور میں بڑا اجتماع تھا، اور اس پہ کسی بزرگ نے مجھ سے بعد میں آ کر کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ علی کی حد متعین فرما دیجئے تو کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں ممبر پر۔ کوئی حد فکس کیجئے، آپ اتنی جرأت کیجئے، پہلے علی کی حد فکس کریں گے نعوذ باللہ من ذالک ہم۔ ایک حد انہوں نے بتائی ہے، نزہون عن الربوبیہ، ربوبیت سے نیچے رکھو۔ یہی تو غدیر کا پیغام تھا، جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائے۔ ہاں ہاں بات پہنچ رہی ہے، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں۔ یہ آج تک رمزیت باقی ہے اس میں۔ غالی بن گئے ہو، علی رب کہہ رہے ہو، پیچھے آ جاؤ۔ دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو، آگے آ جاؤ۔ نہ غالی بنو نہ مقصر بنو، مومن بنو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جو گفتگو کہہ رہا تھا، جو اصل جو بات تھی زیارت جامع کبیرہ، اس زیارت جامع کبیرہ میں کیا ہوگا؟ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے سے آپ کو یہ اطمینان رہے گا کہ یہاں پر میں کوئی حد سے بڑھانے والی بات ہی نہیں ہے، جو ہے وہ امام نے کہا ہے، صحیح ہے۔ اس میں آپ کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ امام علی نقی نے جب زیارت جامع کبیرہ بتلائی نا، زیارت جامع کبیرہ وہ ہے کہ عبداللہ ابن موسیٰ نقی نے کہا کہ مولا آپ میں سے جب حرم میں جاتا ہوں میں کسی کی زیارت کے لیے قبر مطہر پر، تو کون سی زیارت پڑھوں؟ کوئی ایسی زیارت مجھے بتلا دیں کہ کسی کی بھی قبر پہ جاؤں تو وہ زیارت پڑھ لو۔ لہذا زیارت جامع کبیرہ ہر امام کے حرم کے اعمال میں، کربلا جائیے تو پڑھیے، نجف جائیے تو پڑھیے، سامرہ میں پڑھیے، کاظمین میں پڑھیے، مدینہ میں پڑھیے، نجف اشرف میں پڑھیے، مشہد مقدس میں پڑھیے، بی بی معصومہ قم کے حرم میں قم میں پڑھیے، شام میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں پڑھیے، اور یہاں اپنے شہر میں 14 معصومین کی نیت سے پڑھیے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساسۃ العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن وسلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین وعطرۃ خیرۃ رب العالمین۔ یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے۔ سلام و نبوت کے اہل بیت پر، نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت۔ نبی کے گھر والے ہونا اور ہے۔ ہاں 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 بات پہنچ رہی ہے۔ نبوت، اچھا قرآن میں ہے، قرآن کی آیت تو کوئی بدل نہیں سکتا، تحریف ہو نہیں سکتی نا۔ یا نساء النبی، حضور کی ازواج کے لیے ہے، اے نبی کی عورتوں۔ نبی کی عورت ہونا اور ہے، اور نبوت کے اہل بیت میں عورت ہونا اور ہے۔ جو نبوت کے رشتہ دار تھے نا وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ ہاں وہ جو نبوت کے رشتہ دار ہیں نا، وہ نبی کے نہیں ہیں، وہ نبوت کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ لے کر گئے علی کو، زہرا سلام اللہ علیہا کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو۔ خود رسول اللہ تشریف لے کے پنجتن گئے تھے نا مباہلہ میں، کوئی چھٹا نہیں گیا تھا، یہ بات ذہن میں رہے۔ یعنی رسول اللہ ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے جنت کی عورتوں کی سردار، دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار۔ سید الانبیاء، سید الاولیاء، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین۔ جو سردار تھے سارے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے سارے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ یہی حقیقت ہے نا۔ تو السلام علیکم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، بس میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، زیارت جامع کبیرہ آپ نے پڑھنی۔ دوسرا تحفہ امام علی نقی سے ہم تک پہنچا ہے، زیارت روضہ عید غدیر۔ امام علیہ السلام کو جب مدینہ سے سامرہ لے جایا جا رہا تھا، کیا اللہ کی شان ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ جب امام علیہ السلام پہنچے تو غدیر کا دن تھا اور مولا علی کے حرم مطہر میں پہنچے، تو متوکل کی فوج سے کہا کہ رک جاؤ، مجھے یہاں زیارت پڑھنے دو، اور عید غدیر کی زیارت ارشاد فرمائی۔ کتنے جملے تو عید غدیر کی زیارت کے میں وضاحت کے ساتھ یہاں پڑھ بھی نہیں سکتا، آپ خود جا کے دیکھیے گا امام علی نقی نے کیا فرمایا، خود جا کے دیکھیے گا کس پر تولا ہے اور کس پر تبرہ ہے۔
خود جا کے پڑھیے گا مفات الجنان میں. اچھا شیخ عباس قمی نے لکھا کہ یہ زیارت غدیر کے دن سے مخصوص نہیں، جس دن بھی چاہو یہ زیارت پڑھو. لہٰذا اس کا بھی ترجمہ دیکھیے گا. یونیک زیارت ہے. امام علی نقی نے امام علی کی زیارت ارشاد فرمائی 37 آیتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک اور تحفہ ہے، وہ بھی امام علی کی زیارت ہے. وہ فرمایا السلام علیکم اول مظلوم، اے علی آپ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں، آپ پر میرا سلام ہو. السلام علیکم یا مولایا، امام علی نقی کہتے تھے مولا علی کو، اے میرے مولا علی آپ پر سلام. امام علی جو ہے وہ امام علی مجھ اور آپ کے مولا امام علی نقی کے مولا ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی یہ امام علی نقی سے تحفے پہنچے. بات اختتام تک ایک اور مجلس پہ جانا ہے مجھے، اور چاہتا یہ تھا کہ تسلسل باقی رہے. کل کچھ گزارش ہوگی امام حسن عسکری علیہ السلام پر، اور مختصر گفتگو ہوگی، زیادہ تر مصائب پر مشتمل ہوگی، اور اس کے بعد نواخوانی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. میں آپ سے امام علی نقی کی خوشنودی کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے جد مولا علی کے نام کا ایک نعرہ لگائیں تاکہ امام علی نقی علیہ السلام آپ سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ سے. یا علی یا علی. مولا آپ کو امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جب اشہد ان من شاک فیک ما آمن بالرسول کہتے تھے زیارت میں کہ اے میرے جد علی، جو آپ میں شک کرے وہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. آپ کو نہ مانے نہیں، آپ میں شک کرے. جو آپ میں شک کرے رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا. پھر غدیر کا ذکر کرتے تھے زیارت میں. فرمایا کہ خدا اپنی رحمت سے اسے دور کر دے جس نے آپ کی ولایت کے اقرار کے بعد اس کا انکار کر دیا. اب یہ کیا ہے اس کی تفصیل وہ آپ جانتے ہیں خود. جی تو عزیزان گرامی، امام علی نقی کا زمانہ تھا جب متوکل نے زیارت امام حسین پر پابندی لگائی تھی، تو لوگ ہاتھ پیر کٹوا کے جاتے تھے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت پر. میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک منزل وہ آئی کہ 2 لوگوں کو ساتھ لانا پڑتا تھا، ایک کو قتل کیا جائے گا اور ایک جا سکتا ہے. تو جسے مارا جا رہا ہوتا تھا وہ دوسرے سے کہتا تھا کہ جب پہنچنا امام حسین کی قبر پر تو مولا سے کہنا مولا آپ کا ایک اور چاہنے والا آنا چاہتا تھا آپ کی قبر پر لیکن نہیں آ سکا. عورتیں فاقے کرتی تھیں اور رقم جمع کرتی تھیں تاکہ ہم قبر حسین پر پہنچ سکیں. امام کے ایک صحابی امام کی خدمت میں آئے. امام نے کہا جب تم جانا میرے جد حسین کی زیارت پر کربلا تو میرے لیے دعا کرنا وہاں پر. وہ امام کے صحابی امام علی نقی کے جانے لگے. سفر میں یاد آیا کہ یہ میں نے صحیح سمجھا کہ امام نے مجھ سے یہ کہا کہ میں دعا کروں امام کے لیے، وہ تو خود وقت کے حسین ہیں. وہ پہنچے امام علی نقی کے پاس، کہا مولا میں صحیح سمجھا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں دعا کروں آپ کے لیے کربلا میں. امام نے کہا کہ ہاں تو صحیح سمجھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کچھ مقامات کو پسند فرمایا ہے کہ وہاں مومن کا نام لے کر دعا کی جائے. امام نقی علیہ السلام کے مصائب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ متوکل نے چاہا تھا کہ امام کی بے احترامی ہو. وہ خود سواری پر سوار ہوا اور امام کو پیدل چلا کر کہتا تھا چلو میرے ساتھ. بازار سے گزارا امام کو توہین کرنے کے لیے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ کیا میرا مقام اے پروردگار ناقہ سالے سے بھی کم ہے؟ یہ جملہ اگر کسی امام کی زبان پر آ جائے نا، یعنی مصائب کی شدت ہے مصائب کی. میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ حتیٰ جب ابا عبداللہ الحسین کے ہاتھ میں شہزادہ علی اصغر کا لاشا تھا نا، تو حسین نے فرمایا کہ پروردگار کیا میرے علی اصغر کا مقام ناقہ سالے سے بھی کم تھا؟ کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائک و تسلیما لامرک. یا اللہ یا اللہ. میں کل چاہتا یہ ہوں کہ اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے تو کل ابا عبداللہ الحسین کا پرسہ پیش کروں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تابوت کی برآمدگی ہے تو مولا کے مصائب پڑھوں. حضرت حجت کی یتیمی قریب ہے. امام زمانہ علیہ السلام یتیم ہو گئے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت. لیکن مجھے جملہ کہہ لینے دیں کہ مولا 5 برس کے سن میں یتیم ہوئے تھے، لیکن نہیں معلوم سامرہ میں 5 برس کے سن میں یتیم ہونا زیادہ سخت تھا یا کربلا میں 4 برس کے سن میں باپ کا لاشا دیکھنا اور شمر کے تماچے کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مومن کے دل میں اتنی تڑپ ہوتی تھی امام علی نقی کے زمانے میں کہ میں قبر حسین پر پہنچ جاؤں، تو سوچو بہن کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی. بہن بھائی کے لاشے کو چھوڑ کر چلی تھی نا، سجاد کا بدن کانپ رہا تھا اور بی بی نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا.
نہیں عزیزوں، یہ جملہ اتنی آسانی سے سننے سے لائق نہیں تھا. سلام اس بیوی پر جو ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرے تھے. عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ گرے تھے، زینب بندے ہاتھوں کے ساتھ گری تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب بی بی جا رہی تھی بھائی کے لاشے کو چھوڑ کر، ابھی آگے بڑھیں، یا اللہ، ایک منزل آئی. میں ایک ایک لفظ پڑھتا جاؤں گا اور مجھے آج شہزادی کے مصائب پڑھنے ہیں، شریکت الحسین، کل خود امام حسین کے مصائب ہوں گے. ایک منزل وہ آئی کہ ایک معظمہ نے کہا بی بی سکینہ سے، خدا سے دعا کرو خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو بی بی زینب نے اس سے پوچھا کہ مدینے جا کر تو کیا کرے گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے کیا مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے اور مدینہ میں میری شہزادی زینب بھی رہتی ہے. کہ اچھا اپنی بیوی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہ کیسی بات کرتی ہو، میں نے تو اتنی بار بیوی کی زیارت کی ہے، میں بی بی زینب کو کیسے نہ پہچانوں گی؟ اور اس کے بعد اس معظمہ نے یہ کہا، بیوی سے ہی کہا کہ دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہ لو، یہ بازار اس قابل نہیں ہے کہ شہزادی کا نام یہاں لیا جائے. بس ایک مرتبہ شہزادی سے ضبط نہ ہوا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، اور وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر حسین کا سر بلند ہے. ایک مرتبہ اس بی بی نے تڑپ کر کہا اے شہزادی، آپ کوفہ کے بازار میں یہ بتلو عباس کہاں گیا؟ اللہ اکبر. امام زین العابدین علیہ السلام نے جو مصائب پڑھے نا نعمان بن منظر مدائنی کے سامنے، امام مدینہ میں بلا تشبیہ، ایک جملہ کہتا ہوں بلا تشبیہ، امام علیہ السلام ہمیشہ اپنی ابا کو اپنے قدم مبارک پر رکھا کرتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے. منحال کا بیان ہے کہ میں دفعتاً پہنچا تو ابا ہٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا پیروں میں گوشت نہیں بچا، فقط ہڈیاں ہیں. تو میں نے کہا مولا یہ قدموں کی حالت قائم. منحال جب مجھے کربلا سے شام لے جایا گیا تو جس سواری پر میں بیٹھا تھا میری گردن کو اونٹ کی گردن کی رسی سے باندھ دیا گیا تھا، میرے پیروں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا، گوشت ختم ہو گیا. منحال ہائے 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 میرا بیمار امام سید سجاد. تو امام علیہ السلام نے نعمان سے کہا تھا کہ جب شام پہنچے نا ہم تو 7 مصائب ایسے تھے، 7 تو میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، کہ وہ مصائب ایسے تھے کہ اس سے پہلے کی ہر مصیبت ہلکی تھی. پھر اس میں امام نے جملہ کہا ہے کہ اے نعمان، یہ ظالم ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے تھے. ہائے ہائے ہائے، کہتے تھے وہ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، انہیں خطرہ ہوا کہ اب ان پر عذاب آ جائے گا، لہذا وہ ہمیں وہاں سے نکال لائے. کہ پھر ایک بستی آئی تھی یہودیوں کی، اس میں لے گئے، آواز لگاتے تھے کہ یہ وہی مستورات ہیں کہ جس کے باپ نے تمہارے باپ دادا کو مارا تھا. کہ پھر اے نعمان جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے میری پھوپھی زینب پر پھینکا. کوئی لکڑیاں مار رہا تھا، کوئی ریت پھینک رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا. کہ نعمان یہ صبح سے شام تک ہمیں پھراتے رہے گلیوں میں. پھر جب ہم دربار پہنچے، دربار کی بھی عجب کیفیت امام نے بیان فرمائی ہے. دربار کے اندر بھی 7 دروازے تھے، کہیں پر وزیر کھڑے تھے، کہیں پر سفرا کھڑے تھے، کہیں پر اراکین شہر کھڑے ہوئے تھے. ایک ایک شہر سے بی بی زینب گزرتی گئیں. کہ فروا قاسم نہ صحیح کیا ہوا زینب موجود ہے. اے رباب آج زینب موجود ہے. ساتھ لے کر چلتی رہی بیبیوں کو، یہاں تک کہ آخری دروازہ رہ گیا تو بیوی بیٹھ گئی وہاں پر. سید سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں یہ آخری منزل رہ گئی ہے، ہمیں صبر و استقامت سے اس منزل کو طے کرنا ہے. کہا بیٹا سجاد نہیں، میں نے تحمل نہیں چھوڑا، لیکن میں انتظار کر رہی ہوں کہ سارا مجمع جمع ہو جائے تو ذرا پلٹ کر نانا کو سلام تو کر لوں. بی بی کہتی ہیں بیٹا سجاد جب بابا کا آخری وقت تھا نا تو بابا نے بتلایا تھا کہ مجھے دربار میں جانا ہوگا، تو میں نے کہا تھا بابا آپ مشکل کشائے کائنات ہیں، کیا میری مدد کو آئیں گے؟ تو میرے بابا نے وعدہ کیا تھا. اے سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کر بی بی زینب اٹھی کہ السلام علیک یا امیر المومنین. بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا. ذرا سن لینا شریکت الحسین پہ کیا کچھ گزر گئی. جب بی بی دربار میں پہنچی
تو یزید لعین شراب کے نشے میں تھا، سامنے حسین کا سر تھا، وہ شراب پیتا بھی جاتا تھا اور تشت پہ بہاتا بھی جاتا تھا. یا اللہ یا اللہ. پوچھتا جاتا تھا من ہاذہی، یہ کون سی بی بی ہے، من ہاذہی، یہ کون سی بی بی ہے. بی بی زینب کو کچھ سیدانیوں نے حلقے میں لیا ہوا تھا، اس نے کہا من ہاذہ المتکبرہ، یہ کون سی مغرور بی بی ہے. اللہ اکبر. بی بی زینب سے ایسے کلام کیا گیا. اللہ اکبر. پھر ایک منزل وہ آئی کہ زندان میں سکینہ گزر گئیں. پھر ایک منزل وہ آئی کہ جب یزید کو رہا کرنا پڑا بیویوں کو، تو بی بی زینب نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک بھائی کا ماتم نہ کر لیں یہاں پر. تو ایک ایک سر آتا گیا تو ایک ایک بی بی آگے بڑھ کر اٹھتی تھیں. قاسم کا سر آیا تو ام فروا اٹھی، عباس کا سر آیا بی بی ام کلثوم اٹھی، سر کو گود میں لیا، ماتم کرنا شروع کیا. ایک سر ایسا آیا کہ ہر بی بی اپنے مقام سے اٹھی، کہا السلام علیکم ابا عبداللہ. حسین کا سر تھا، بی بی زینب نے گود میں لیا. تو شام کی عورتیں جو بیٹھی تھیں نا، وہ آپس میں بات کر کے کہتی تھیں دو سر رکھے ہوئے تھے جن کو گود میں لینے والا کوئی نہیں تھا. تو وہ عورتیں آپس میں کہتی تھیں لگتا ہے ان کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی ہے. بی بی زینب نے کہا کہ میں ان کی دکھیاری ماں ہوں جو بھائی پر صدقہ کر دیا. یا اللہ. بی بی زینب وہاں سے رہا ہو کر پہنچی. ابھی چہلم گزرا ہے نا، علماء سے بزرگ علماء کی تعبیر ہے کہ ابھی بی بی نے ناکوں کے رکنے کا انتظار نہیں کیا، چلتے ناکے سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرایا. بی بی گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے قبر حسین پر پہنچی. یعنی زینب حسین کی قبر پر ایسے آئیں جیسے حسین اکبر کے لاشے پر گئے تھے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا کر کہا بھیا زینب لوٹ کر آ گئی بھیا، لیکن شرمندہ ہے آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی ہے. مولانا مرزا اطہر صاحب خطیب اکبر وہ ایک جملہ کہتے تھے یا اللہ، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو اگر کوئی بزرگ ہو تو بہت سی باتیں دل میں رہ جاتی ہیں نا، آپ کھل کے نہیں کہہ پاتے. اصل حال تو اس وقت کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے برابر سے بات کر رہے ہو. تو بی بی زینب نے حسین کی قبر پر نوحہ ضرور پڑھا ہوگا لیکن بہت سی باتیں دل میں رہ گئی ہوں گی. اصل درد دل تو اس وقت کہا ہوگا کہ جب زینب عباس کی قبر پہ پہنچی ہوں گی. کہا ہوگا عباس کیا بتلاؤ سکینہ نے کتنے تماچے کھائے، عباس کہاں رونے والے نام ابو الفضل عباس علیہ السلام. عباس اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کے بتاتی، رسیوں کے نشان، تازیانوں کے نشان. زینب گریا کرتے ہوئے کربلا سے مدینے پہنچی، ماں کی لحد پر آئی. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، اگر بیٹی پر کوئی مصیبت آ جائے وہ کسی سے نہیں کہتی، شوہر سے بھی چھپا لیتی ہے، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو ضبط نہیں ہو پاتا. بی بی 1 سال بعد پہنچی فاطمہ کی قبر پر، کہا اماں بیٹی آ گئی. اماں آپ پوچھیں گی بہت دور سے آئی ہو، زینب میرے لیے کیا سوغات لائی ہو؟ اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو. آخری جملہ. بی بی وہاں سے گریا کرتے ہوئے پہنچی. دیکھو مدینہ واپسی کے مسائب پڑے جاتے ہیں نا ان ایام میں. بی بی وہاں سے گریا کرتے ہوئے پہنچی اپنے گھر میں. جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئی تو عبداللہ ابن جعفر طیار آگے بڑھے. کہے معظمہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے. کہے عبداللہ کہ آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ کہ بی بی کس غم نے یہ حالت کر کہا عبداللہ تازیانے مارے گئے. زینب نے بھائی کا سر دیکھا. اب تک بی بی نے اول محمد کا ماتم نہ کیا تھا. کوفہ اور شام میں بھائی کو یاد کیا، یا حسین کہا یا عباس کہا. اب جب گھر میں پہنچی چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے. ماں کا دل تھا ضبط ٹوٹ گیا. کہا رے میرے شیرو ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر سکی. کہا عبداللہ فرش عزا بچھاؤ، زینب اولا محمد کا ماتم. سلام علیکہ یا ابا
عبد اللہ. دیکھو حسین کا نام کہنا سب کو آتا ہے، میرے ساتھ کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. اور بہتر ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں. السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین